بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ میری پچھلی ویڈیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہیں اس ٹاپک کے اوپر بات سننے اور سمجھنے کے لیے تو آپ اس سے پہلے والی ویڈیو جو ہے وہ ضرور دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ اسائلم ان کینیڈا، یعنی کینیڈا میں کس طرح آپ پناہ حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کی آپ کی رنگ، نسل، آپ کا جینڈر کے حساب سے آپ کو اپنی ملک میں خطرہ ہے، یا پھر وہاں پر آپ کا جو رائٹس آف لیو ہے وہ وہاں پر آپ پراپر طریقے سے اپنے انداز سے زندگی نہیں گزار سک رہے ہیں، یا پھر آپ جو ہیں وہ وہاں پر جنگ کی صورتحال ہے، وار ہے، تو اس صورت میں آپ اور آپ کی فیملی، آپ کے عزیز و اقارب، بچے جو ہیں وہ وہاں محفوظ نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہجرت کر کے آپ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کینیڈا کے لیے نہ صرف کینیڈا نہیں، ایک پوری دنیا میں ایک ادارہ بنا دیا گیا ہے ایسے تمام خواتین و حضرات کو مدد دینے کے لیے، جس ادارے کا نام جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ایجنسی ہے، اور وہ ایجنسی جو ہے وہ یہ ڈٹرمائن کرتی ہے کہ آیا آپ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے لیے کہ نہیں، ورنہ تو ہر آدمی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی ہمیں تو ریفیوجی کلیم کرنا ہے، ہمارے ملک میں حالات اچھے نہیں ہیں یا روزگار نہیں ہے یا اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا میں جو ملک اسائلم کے لیے اوپن ہیں، اپنی باہیں جو ہیں انہوں نے پھیلائی ہوئی ہیں، اپنے ملک کی سرحدوں کو اوپن کیا ہوا ہے، وہ سب آپ لوگوں کو ویلکم کریں، تو اس طرح اتنے بڑے پیمانے پہ یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بنا دیا ہے اور یہ ادارہ جو ہے یہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے تمام سہولتیں، اور یہ جج کرتا ہے کہ آپ واقعی میں حقیقی طور پہ ریفیوجی کلیم کے لیے ایلیجیبل ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اچھا جناب علی، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ دا یونائٹڈ نیشن ریفیوجی ایجنسی، اور اگر اس کو آپ سرچ کرنا چاہیں گے تو لکھیں گے UNHCR، تو جب آپ اس کو گوگل کریں گے UNHCR تو یہ آپ کی ویب سائٹ اوپن ہوگی، دا یونائٹڈ نیشنز ریفیوجی ایجنسی، تو یہ پوری دنیا کے لیے کام کرتی ہے، جس طرح مثال کے طور پہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ تمام ایسے ممالک ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جیسے فرض کیجئے صومالیہ ہے، عراق ہے، لبنان، شام، افغانستان، یوکرین، جہاں جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ مظالم ہو رہے ہیں اور لائف سٹینڈرڈز جو ہیں، زندگی گزارنا دشوار ہے، وہ ان کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ آپ ایلیجیبل ہیں اپنے آپ کو اسائلم کے لیے اپلائی کرنے کے لیے، نمبر ایک۔ دوسرا طریقہ کار ان کا جو ہے وہ ایلیجیبلٹی وہ یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے اپنے ملک میں، افغانستان میں فرض کیجئے جنگ ہو رہی ہے اور افغانستان سے لوگ مہاجر پاکستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، یا ترکی میں پناہ لی ہوئی ہے، یا کسی اور ملک میں، ایران، سعودی عرب، کہیں پہ پناہ لی ہوئی ہے جنگ کے دوران، تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو ان کا ملک ہے وہ ملک تو ان کو چھوڑنا پڑا حالات جنگ کی وجہ سے، جس ملک میں وہ موجود ہیں وہ وہاں پر ٹیمپریری اسٹیٹس ہے ان کا، وہ مہاجر ہیں، وقتی طور پر آئے ہیں، اس ملک نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، تو اگر اس صورتحال میں وہ اپنے ملک میں دوبارہ نہیں جا سکتے، یا اسٹل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں دوبارہ جائیں وہاں حالات کو دیکھتے ہوئے، تو وہ ایلیجیبل ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اسائلم کے لیے، اسائلم سیکر کہلائیں گے وہ، اور اگر مخصوص آپ صرف کینیڈا کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں گے وہ میں آگے چل کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح جو یوکرین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے آج کل، ریسنٹ موز جو ہے رشیا کے ساتھ، تو وہ تمام لوگ جہاں پہ روزانہ بمباری ہو رہی ہے، بچے، عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں، عورتیں اور بچے وہ محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، خوراک کی کمی ہو رہی ہے، تو ان سب ایسے خواتین و حضرات کے لیے اگر وہ رابطہ کریں گے ڈائریکٹ، ہر ملک اپنا پروگرام تو ضرور آفر کر رہا ہے انڈیویجول، مگر ایک جو پورا بین الاقوامی ادارہ ہے، اس ادارے سے رابطہ کرنے پر آپ کو تمام سہولتیں وہاں سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟
اچھا اب جناب علی آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں تو کینیڈا میں اسائلم جو ہے وہ لینا ہے. اچھا اسائلم کی ایک اور بھی جیسے میں نے اس سے پہلی ویڈیو میں بتایا وہ واضح طور پہ اور بہت بریفلی تو میں نے وہاں اس میں بتا دیا آپ کو، لیکن یہاں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ فرض کیجئے جیسے ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہلاتے ہیں ہم پاکستان میں کہ جو نہ عورت ہے نہ مرد ہے نا، تو ٹرانسجینڈر جو کہلاتے ہیں ان کے لیے بھی زندگی بہت تنگ ہے، ٹھیک ہے. یا پھر وہ خواتین و حضرات وہ لوگ جن کے اوپر جرم ثابت ہو گیا اور ان کو زندگی کا خطرہ ہے کہ ان کو جان سے مار دیا جائے گا، جیسے ابھی جو پاکستان کے حوالے سے جانتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ جس طرح ارشد شریف جو ہے ان کو جان کا خطرہ تھا اور وہ بیچارے پہلے سعودیہ کے دبئی کے کسی شہر میں گئے، پھر وہاں سے دوسرے ملک میں اور وہاں سے دوسرے ملک میں اور پھر آخر کار جو ہے وہ وہاں شہید ہو گئے. بالکل اسی طرح سے حفاظت کے طور پہ کہ انسانی جان کی کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر وہ چاہتے تو وہ کینیڈا کے لیے اپلائی کر سکتے تھے اور وہ ایلیجیبل تھے کیونکہ ان کو اپنے ملک میں خطرہ تھا. بالکل اسی طرح سے کچھ الگ ممالک ہوتے ہیں جہاں پر مخصوص طبقہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو وہ بھی اسائلم کے لیے جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پورا تمام چیزیں موجود ہیں. اور جن ممالک کے حالات اچھے نہیں ہیں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے خصوصاً ان ملکوں کے اندر ان کے آپ کو جب جائیں گے تو وہاں آپ کی اپنی زبان میں جیسے فرض کیجئے وہاں فارسی صومالین اگر ہیں تو وہاں پر آپ کو صومالی جو زبان بولی جاتی ہے وہ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ افغانستان کے جو زبان بولی جاتی ہے وہ زبان آپ دیکھ پائیں گے. اسی طرح سے اگر پولش ہیں، اسپینش ہیں، فرینچ، انگلش اور فرینچ تو ہوتی ہے کیونکہ کینیڈا کی زبان ہے، تو وہاں مختلف زبانوں کو جب آپ کلک کریں گے تب بھی آپ کو اپنی زبان میں بھی وہاں پر معلومات مل سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار تو ہے. اچھا اب کینیڈا کے حوالے سے کیا ہے کہ کینیڈا میں آپ دو طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. آیا یہ کہ آپ نے اپلائی آلریڈی کیا ہوا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں، یعنی جو ادارہ میں نے آپ کو بتایا ہے ریفیوجی نیشن جو ہے وہاں پر آپ نے آلریڈی اپنی اپلیکیشن سبمٹ کی ہوئی ہے تو اس اپلیکیشن کو بھی لے کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یا پھر یہ کہ سسٹر کمپنیز آپ کہہ لیں یا پارٹنر کمپنیز کینیڈا میں کہہ لیں جو کہ میں جن کی لسٹ آگے بتاؤں گی اس کے ذریعے بھی آپ اس پاتھ وے کے ذریعے اس جو ان کا پروگرام ہے کینیڈا کا اس کے ذریعے کینیڈا میں آ سکتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ خواتین و حضرات جو کہ ہنر مند ہیں جن کے پاس کوئی اسکل ٹریڈ ہے اور ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ریفیوجی ہے، وہ آلریڈی ان کے پاس اپروول آ چکا ہے، یا پھر یہ کہ وہ ان کرائٹیریا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پہ مکمل اترتے ہیں، تو ان کے لیے کینیڈا گورنمنٹ نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کا نام ہے ہائر تھرو دا اکنامک موبیلٹی پاتھ وے پائلٹ پروگرام، ٹھیک ہے. اور یہ پائلٹ پروگرام جو ہے یہ پائلٹ پروگرام کس طرح سے ورک کرتا ہے، اس کا نام ہے EMPP. تو اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ آپ جائیں گے لکھیں گے EMPP. سو اس کو آپ اکنامک موبیلٹی پاتھ وے پائلٹ اس پروگرام کے تحت گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ وہ خواتین و حضرات جو ہنر مند ہیں اور وہ ریفیوجی اسٹیٹس رکھتے ہیں تو ان کو انہوں نے جلد سے جلد بلا کر جو اور کینیڈا کے مختلف پروگرام چل رہے ہیں یہاں پر فار دا فورنرز کے لیے ان میں ایڈجسٹ کر کے اور فوری ان کو نوکریاں دینے کا ایک پلان جو ہے ایک پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا، ٹھیک ہے. اچھا جناب علی اب اس کو ہم سمجھیں گے کیسے کہ کون اپلائی کر سکتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ پروگرام کرتا کیا ہے. اب فرض کریں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہی آپ کیوں اپلائی کریں، جیسے کہ اگر اور پروگرام اٹلانٹک امیگریشن پروگرام ہے، پروونشل نامنی پروگرام ہے، رورل اینڈ ناردرن امیگریشن پروگرام ہے، 3 پروگرام اس وقت چل رہے ہیں پوری دنیا سے اسکل ورکر کے لیے. تو آیا اس پروگرام کے تحت ہی کیوں اپلائی کریں، تو اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کی مدد کرتی ہے آپ کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے. فرض کیجئے اگر آپ کا اسٹیٹس ریفیوجی ہے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ اپنے ملک سے در بدر ہوئے ہیں یا پھر وہاں حالات جنگ ہے، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو آپ کو یہ پرووائڈ کیا کریں گے کہ فری انٹرسٹ لون دیں گے یا بہت تھوڑے پیسوں کے ساتھ بہت منیمم انٹرسٹ کے ساتھ آپ کو لون آفر گورنمنٹ کرے گی. آپ کی بایو میٹرک فیس، آپ کی اپلیکیشن فیس جو ہے
وہ اس کو ویو کر دے گی، پھر آپ کی یہاں پر سیٹلمنٹ میں آپ کو پوری کی پوری مدد دے گی، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دے گی. ٹھیک ہے. بی ایلیجیبل فار اکنامک امیگریشن پروگرام کو اس میں آپ کی اپلیکیشن سبمٹ کرنے میں آپ کی مدد کرے گی. اور نیو لائف ان کینیڈا، اسٹارٹ یور نیو لائف ان کینیڈا، وہ اس میں بھی آپ کی ہر طرح سے مدد کرے گی جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہوگی. So through this pilot, we will make to easier for you to apply and eligible to economic program by choose. تو آپ کی ویو کر دے گی، جیسے جو اپلیکیشن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی اپلیکیشن فیس، بایو میٹرک فیس، آپ کی اور آپ کے ڈیپینڈنٹ جو ان تمام کی فیس جو ہے وہ آپ کو دینی نہیں پڑے گی. ریویو اینڈ پروسیس یور ایپلیکیشن ان 6 months اور لیس دین ان موسٹ کیسز. سو عام طور پہ یہ جو ہے میکسیمم 6 مہینے، ورنہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ کا اور آپ کی پوری فیملی کا پروسیس ہو جاتا ہے اور آپ کینیڈا میں آ جاتے ہیں، اور کینیڈا میں آ کے فوراً اپنی اسکل میں آپ کو جاب بھی مل جاتی ہے. آپ کو کوئی اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرنا پڑتی، کیونکہ گورنمنٹ اور اس کی ایجنسیز جو ہیں وہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کور دا کاسٹ آف یور پری ڈپارچر میڈیکل اینڈ سروسز اینڈ میڈیکل ایگزام. سو اور جو اگر فرض کیجیے آپ کو ضرورت ہے میڈیکل ایگزام، تو اس کا ارینجمنٹ، اس کی فیس، یہ سب کا بھی ارینجمنٹ یہی کرتی ہے. پھر give you access to immigrant loan program ILP. if you اگر آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو آپ کی ٹریول کاسٹ، پری ٹریول کاسٹ، پرماننٹ پی آر ریزیڈنس کی جو فیس ہے $1080، وہ یہ تمام چیزیں آپ کی اور آپ کے خاندان کی جو ہے وہ کینیڈا گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو بہت آسان اقساط پر، بہت منیمم انٹرسٹ کے اوپر آپ کو لون دیتی ہے، تاکہ آپ یہ تمام اخراجات اپنے آسانی سے ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب علی، اس کے علاوہ یہ میں نے جیسے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ ایلیجیبل ہوں گے اس کے لیے. اچھا، سب سے اہم بات یہ، فرض کیجئے کہ اگر آپ خود کوئی جاب، آپ ریفیوجی اسٹیٹس ہے، چاہے آپ کینیڈا میں ہیں، چاہے کینیڈا کے ملک کسی اور ملک میں ہیں، فرض کیجئے جیسے افغانی پیپل ہیں، یا عراقی ہیں، یا پھر سیریا کے لوگ ہیں، شام کے لوگ ہیں جو کہ ترکی میں اور پاکستان میں، ایران میں اور سعودی عرب میں اور ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں بیچارے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کے، وہ سب تمام لوگ جو ہیں وہ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں. اور اگر وہ یہاں پر جاب آلریڈی کینیڈا میں ان کو مل گئی ہے، کوئی امپلائر مل گیا ہے، تو کینیڈا کی جو یہ پاتھ وے یہ کیا کرتا ہے، انہوں نے کچھ سائٹ پر اپنے گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ جو ہیں وہ کچھ پارٹنر کمپنیز جو ہیں وہ بنا دی گئی ہیں. ان سے بھی اگر آپ رابطہ قائم کرتے ہیں تو آگے کی تمام جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، پروسیجر ہے، وہ ود ان 6 months اور بیفور 6 months موسٹ آف دا کیسز وہ آپ کے لیے یہ کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی لسٹ میں دے دوں گی تاکہ اس میں آپ کو آسانی ہو. So to make this second phase of the EMPP possible, we working with number of non-government organization participating province and territories across Canada اور the United Nations Refugee Agency. So 3 طرح کے لوگ جو ہیں، 3 طرح کی ایجنسیز جو ہیں، ادارے جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کون کون سے پارٹنر ہیں اور کینیڈا نے کون سے پارٹنر جو ہیں وہ اتھرائز کیے ہوئے، اس کو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں. جسٹ گیو می میں نے پارٹنر دیٹ کین پرووائڈ اے ریفر. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں یہ لیندی بہت پروسیس ہے، اس کو سمجھانے میں تھوڑی سی مجھے پرابلم ہو رہی ہے. طریقہ کار کیا ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کو جاب یہاں پر آپ کو کسی نے آفر کی ہوئی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسکل جو ہے یہاں پر آپ کو آسانی سے جاب مل جائے گی، تو اس اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو ایک لیٹر چاہیے ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے ریفر لیٹر. وہ لیٹر کے ساتھ جب آپ جمع کروائیں گے اپنی اپلیکیشن، تو یہ پروسیس تھرو ویری ایزیلی ہوتا ہے. اور یہ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹنر کمپنیز، نمبر 1 ہے ٹیلنٹ لفٹ، نمبر 2 ہے ٹیلنٹ بیونڈ باؤنڈریز، اور نمبر 3 ہے جمپ اسٹار ریفیوجی ٹیلنٹ. سو یہ 3 طرح کی کمپنیز ہیں جو کہ آپ کا، اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو یہ آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے. دیکھیے، ایک سب سے پہلے بات یہ بات سمجھ لیں آپ لوگ کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی سہولت، کوئی بھی آسانی آپ کو سونے کی تشتری میں رکھ کے نہیں مل سکتی. آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے.
اور میں اس سے پہلے بھی اپنی کافی ویڈیوز میں یہ کہہ چکی ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں تمہاری کوشش کے حساب سے دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں دوں گا تمہاری صحیح سین این اور چھوٹی ہے کے حساب سے، یعنی کوشش کے حساب سے کتنی تمہاری اسٹرگل ہے۔ تو اگر کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی تو آپ یقین مانیے بحیثیت مسلمان اس کا مکمل 100% جو ہے وہ اس بات پہ یقین رکھیے کہ آپ کی کوشش میں کوئی کمی ہے۔ باتیں کرنا کوشش نہیں ہوتی، آپ کو جسمانی، ذہنی، روحانی ہر طرح سے اسٹرگل کرنی، اور جب کوئی ایک مقصد آپ کا ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی تمام انرجیز لگاتے ہیں تو اس کا رزلٹ روکنے سے کوئی بھی آپ کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ اور اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالی جب یہ چھوٹے موٹے جو پروگرامز ہیں ان کے متعلق بتا دوں گی تو میں اپنی سٹوری بھی آپ کو سناؤں گی کہ میں یہاں خود کیسے پہنچی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ موٹیویشن آپ کو ملے گا میری سٹوری سننے کے بعد، جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا جناب علی، یہ ساری چیزیں جو پھر میں نے آپ کو بتائیں، پھر if you use another partner or apply on your own، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے طور سے اپلائی کریں، so you have to submit proof of your current refugee status۔ so آپ کو کوئی ایک پروف جمع کروانا ہوگا، valid positive refugee status determination RSD کہلاتی ہے، کہ یعنی آپ آلریڈی اپروو، آپ کو نیشن جو ریفیوجی ایجنسی ہے اس نے آپ کو آلریڈی اپروول دے دی ہے، آپ کے پاس لیٹر ہے RSD۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ جمع دکھائیں گے، یا پھر پروف آف یو این اسائلم سیکر ابراڈ رجسٹرڈ ریکارڈڈ بائی دا ہوسٹنگ اسٹیٹ، یا پھر جس جگہ پہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں انہوں نے آپ کے اگینسٹ آپ کو پروف دیا ہوا ہے کہ ہاں یہ ہمارے ملک میں وقتی طور پہ رہ رہے ہیں، ہمارے ملک کے شہری نہیں ہیں، ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے وقتی طور پر۔ یا پھر پروف آف register or recorded a person of concern by UNHCR if you don't positive RCD yet۔ سو یہ 3-4 چیزیں ہیں، ویب سائٹ کا لنک دوں گی، خود جا کے دیکھیں کہ آپ کس کرائٹیریا میں کس طرح اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ سو یہ پارٹنر کون کون سے ہیں؟ ریفیوجی پوائنٹ، ہیبریو امیگرینٹ ایڈ سوسائٹی، فوکس اسسٹنس، انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آپ یہ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں گے، نمبر 3 پہ آئے گا کمپلیٹ دا ایپلیکیشن۔ پھر آپ کو ایپلیکیشن کا پروسیس بتایا ہوا ہے۔ جس وقت آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو یقین مانیے کہ یہ ویب سائٹ آپ کو ہر چیز بتاتی ہے کہ آپ کس طرح اپلائی کریں گے، کون سا فارم کس طرح سے فل ہوگا، کون کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں، اور آپ ان سب کو بہت آسانی سے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی۔ کمپلیکیٹڈ ہے فار شیور، مگر وہ خواتین و حضرات جو اپنا ملک چھوڑ کر کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ سیاسی حالات ہوں، چاہے وہ سماجی حالات ہوں، یا آپ کے ملک میں جنگ ہے، یا پھر وہاں ہیومن رائٹس آپ کو نہیں مل رہے ہیں، جیسے فرض کیجئے کہ جیسے آج کل بہت زیادہ شور ہے یہاں پر کہ ہم لوگوں کے ملک میں، اب میں اس میں ٹاپک پچھلی ویڈیو آپ دیکھیے گا تو اس میں میں دوبارہ اس ٹاپک پہ سینسیٹیو ہے، میں بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، پہلی ویڈیو میں نے تھوڑی بہت آپ کو اشارہ دیا ہے کہ کون کون لوگ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، اور آپ جب ویب سائٹ دیکھیں گے تو اس میں اور آپ کو واضح نظر آئے گا۔ کوشش یہ میں کروں گی کہ اردو میں تھوڑی سی اس کے بارے میں بتا دوں، تو اگر سمجھنے میں مشکل ہو کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس کے متعلق سوال ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو لنکس جو ہے وہ شیئر کر دوں۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔